حديث نمبر 275 275 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز پڑھا، سرکار کے ساتھ. سرکار جب رات کی نماز پڑھنے ٹھہرے تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑے رہ گئے، یقیناً یہ بھی کوئی سفر وغیرہ کا ہی معاملہ رہا ہوگا. فلما دخل الصلاۃ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کیے، اللہ اکبر فرمائے، نماز شروع کیے تو اس کے بعد کیا فرمائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروتی والکبریاء والعظمہ. آپ دیکھیے رکعت بننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ذو الملکوت وہ سارے جہاں کا سارے کائنات کا مالک ہے، والجبروت وہی غلبے والا ہے، العزیز سب پر غالب ہے وہ، جی سب پر ڈومینیٹ کرنے والا ہے، والکبریاء اور ساری بڑائی والا وہی ہے، والعظمتی گریٹنس جی ساری بزرگیت اور ساری شان اور عظمت جو ہے اسی کی ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکسٹرا تکبیرات کہہ رہے ہیں، ایکسٹرا تکبیرات کہہ رہے ہیں. ثم قرأ البقرہ، تو اب اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ نفل نماز میں اگر ایکسٹرا تکبیرات، ایکسٹرا تسبیحات پڑھتے ہیں تو یہ بالکل اس چیز کی اجازت ہے. جی اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ تعالی بکرۃ واصیلا. اس طرح سے یعنی آقا علیہ وآلہ السلام کے جو تکبیرات اور تسبیحات ملتے ہیں، اگر نماز کے اندر جی مأثورہ سرکار سے ملنے والے مختلف تکبیرات، مختلف تسبیحات، مختلف دعائیں اگر نفل کے اندر بندہ اپنی طرف سے بڑھا کر اگر پڑھتا ہے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. نفل نمازوں کے اندر یہ سب کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ایک الگ تکبیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائے. اللہ اکبر کہنے کے بعد اس طرح سے تکبیر کہے. پھر ثم قرأ البقرہ، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز میں سورہ بقرہ پڑھے، یعنی فاتحہ کے بعد جی کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورہ بقرہ مکمل پڑھے. ثم رکع فکان رکوعہ نحوا من قیامہ، پہلی رکعت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ پڑھ لیے پورا. سورہ بقرہ کتنا ہے؟ قریب 2.5 پارے، 2.5 پارے ہوتے قریب جی 40 رکوع. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد رکوع میں گئے. ثم رکع، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے. فکان رکوعہ نحوا من قیامہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع اسی طرح تھا جس طرح سے ان کا قیام تھا. یعنی قیام میں کتنا لمبا ٹھہرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عام نمازوں سے زیادہ، اسی طرح سے رکوع میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم عام رکوعوں سے بہت لمبا رکوع کیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جتنا سورہ بقرہ پڑھے اتنی دیر رکوع کیے، یہ معنی نہیں ہوگا اس میں. جس طرح سے دوسرے قیاموں کے مقابل میں یہ قیام بہت لمبا تھا، اس طرح سے دوسرے رکوعوں کے مقابلے میں بہت لمبا رکوع انہوں نے کیا. وَكَانَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. یہ رکوع میں جو ہے بہت لمبا رکوع کیے اور یہی پڑھ رہے تھے اس میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. ثم رفع رأسه، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے اٹھے. فَكَانَ قِيَامَهُ نَحْوًا مِّن رُكُوعِهِ، تو جس طرح سے رکوع بہت لمبا تھا تو رکوع سے اٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ٹھہر گئے. ہمیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رکوع میں سے پورا اٹھتے نہیں، سجدے میں چلے جاتے، یا اگر اٹھے بھی تو بس وہ ایک تسبیح کا ٹائم بھی برا نہیں دینا، فوراً سجدے میں چلے جانا، نہیں کرنا ایسا. جتنا سائز رکوع کا ہوتا نا اسی طرح سے قیام میں بھی آرام سے کھڑے رہ کر اس کے بعد جانا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر رکوع کیے اتنی دیر پھر اٹھ کر کھڑے رہے، یعنی قوما اتنی دیر رہا. ٹھیک ہے. وَكَانَ يَقُولُ لِرَبِّيَ الْحَمْدِ لِرَبِّيَ الْحَمْدِ، اور کھڑے رہ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کر جب کھڑے رہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں عام طور پر؟ ربنا لک الحمد، وہ بھی سنت ہے، سرکار سے ملا ہے وہ بھی. اور یہاں پر جو ہے لِرَبِّيَ الْحَمْدِ، میرے پروردگار کے لیے ہی تعریف ہے. لِرَبِّيَ الْحَمْدِ لِرَبِّيَ الْحَمْدِ، یہ کہتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک ٹھہر گئے. ثم سجد فکان سجودہ نحوا من قیامہ، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کا سجدہ اسی طرح لمبا تھا جس طرح سے آپ کا قیام لمبا تھا. بہت لمبا سجدہ کیے اور اس سجدے کے اندر کہتے تھے وکان یقول سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. جی اس میں تسبیح پڑھ رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے، بہت لمبا سجدہ کیے. ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود، تو جب سجدے میں پہلے سجدے میں سے اٹھے بیٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنا ہی لمبا بیٹھے جتنا لمبا سجدہ کیے. سجدہ بھی بہت لمبا تھا اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی بہت دیر تک بیٹھے اور بیٹھ کر یہ کہتے تھے وکانا یقول، دونوں سجدوں کے بیچ میں کہتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی.
میرے پروردگار مجھے بخش دے، میرے پروردگار مجھے بخش دے، یہ کہتے بیٹھتے. پھر فرماتے اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھے حتی قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدہ او والانعام. جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کی نماز میں سورہ بقرہ مکمل پڑھ دیے، سورہ آل عمران مکمل پڑھ دیے، سورہ نساء پڑھ دیے، سورہ مائدہ پڑھ دیے، اور سورہ انعام پڑھے یا سورہ انعام پڑھے. ٹھیک ہے، اتنا یعنی آپ سمجھے کہ 6-7 پارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کی نماز میں پڑھے ہیں. اور یہ جو نماز تھی اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی پڑھتے تھے. اور یہ وہ کون سی نماز ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو پوری رات پڑھتے تھے. یعنی آپ تصور کریں اب 6-7 پارے پڑھے تو یہ رات کے ایک تہائی حصے میں نہیں پڑھے جس طرح سے ہمارے حفاظ گاڑی کو دوڑاتے ہیں اس طرح سے نہیں، آرام سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے، اور یہ جو ہے آرام سے پڑھے، اور یہ پوری رات کی نماز تھی غالباً. جی یہ پوری رات کی نماز تھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھے ہیں.